جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں۔ السلام علیکم طلعت صاحب، میرا نام باسط ہے، میں پشاور سے بات کر رہا ہوں۔ طلعت صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ عمران خان پہ بھی ابھی دو تین کیسز بنے ہیں، پر اس کا مطلب ہمیں نہیں لگ رہا کہ آگے اس کا فیوچر میں ان کو کچھ سزا ملے گی یا ان کے گرد گہرا تنگ ہوگا جس طرح نون لیگ والوں کے خلاف ہوا ہے۔ تو آرمی جو کہہ رہی ہے کہ ہم پچھلے فروری سے نیوٹرل ہو چکے ہیں، تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب یہ نون لیگ کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوئی کہ اس طرح ان کو حکومت دے دی؟ کیونکہ آنے والے 6 7 8 مہینوں میں بھی معیشت جس طرح چل رہی ہے وہ اس کے مطلب سٹیبل ہونے کے چانسز تو نظر نہیں آ رہے۔ تو اس طرح تو پکا پتہ ہے کہ عمران خان 2/3 میجورٹی لے جائے گا، اور پھر مطلب نیوٹرل رہنے کا فائدہ ہی نہیں تھا، مطلب اس کے لیے سارے اسٹیج تیار کرنا تھا کہ ہم اس طرح کی ایک سچویشن کریٹ کر دیں گے اور ان کے جھوٹے اور غلط بیانیوں سے وہ دوبارہ مقبول ہو کے 2/3 لے لیں گے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کائنڈلی ذرا اس حوالے سے بات کریں۔ دیکھیں، میں آپ کو بہت ہی ایک سینیکل اس کے اوپر رد عمل، جواب نما رد عمل دے سکتا ہوں، جس کے اندر میرا اپنا ذاتی جو نظریہ ہے وہ بھی شامل ہوگا۔ میرے خیال میں اس نظام کو چلانے والے اور مینیج کرنے والے اور جنرل ریٹائرڈ باجوہ کے دور کو دیکھتے ہوئے مینیپولیٹ کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، ان کی کھجلی ختم نہیں ہوگی اگر عمران خان دوبارہ 2/3 کے ساتھ نہیں آیا تو میں تو کہتا ہوں کہ 2/3 کے ساتھ عمران خان واپس آ جائے۔ میں تو کہتا ہوں کہ عمران خان کی چاروں صوبوں کے اندر آپ حکومتیں بنوائیں اور عمران خان کو آپ 5 سال کے لیے لگا دیں اس ملک کے اندر۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو آپ کو لگتا ہے نا کہ جنرل باجوہ کے جانے کے بعد یہ کھجلی جو ہے وہ ختم ہوگی، یہ کھجلی ختم نہیں ہوئی ہے، یہ مدھم پڑی ہے، اس کے اوپر وقتی طور پر مرہم رکھا گیا، لیکن یہ کھجلی ختم نہیں ہوئی۔ کھجلی ختم تبھی ہوگی جب مکمل طور پر سب کی تسلی ہو جائے گی۔ 4.25 سال میں کوئی تھوڑی سی تسلی ہوئی ہے، اور 14 طبق روشن ہو جانے چاہیے کسی بھی ذی شعور نظام کے، جس کو اچھے برے کا پتہ ہے۔ لیکن اس نظام کے نے بہت شوق ہے ان کو تجربے کرنے کا، بہت شوق ہے ان کو یہ سمجھنے کا کہ سانوں پتہ ہے پاکستان کس طرح چلانا ہے۔ تو میں یقین مانے یہ کہتا ہوں کہ چلنے دیں، آنے دیں عمران خان کو 2/3 کے ساتھ۔ ہمارے لیے تو بہت اچھا ہوگا، کیونکہ عمران خان ہر 2 گھنٹے کے بعد ایسی حماقت والی پالیسی بناتے ہیں یا بات کرتے ہیں کہ میڈیا اس کے اوپر ڈیبیٹ کرتا رہتا ہے۔ نقصان سب سے بڑا کس کا ہوگا؟ پاکستان کا نقصان ہوگا۔ لیکن پہلے کسی نے سوچا تھا پاکستان کے بارے میں جب تجربہ کر رہے تھے 2014 سے، جب پلاننگ کر رہے تھے، پھر جب RTS جو ہے ریزلٹس کو بریک ڈاؤن کر کے نظام تبدیل کر رہے تھے، جب نتائج کو بدل رہے تھے، جب پارٹیاں توڑ رہے تھے، جب جیلوں میں ڈلوا رہے تھے، سوچا تھا کسی نے؟ نہیں سوچا تھا نا۔ سب کو بتا بھی رہے تھے کہ یار یہ نہ کرے، اور یہ ہو رہا ہے، یہ نہیں بتایا، بتانے کے باوجود انہوں نے نہیں سمجھا۔ تو میرے خیال میں آنے دے 2/3 کے ساتھ، ایک مرتبہ پورے طریقے سے کھجل ہوں گے نا جب یہ، تو پھر ان کی تسلی ہوگی۔ اور میں دوبارہ سے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کھجلی ختم نہیں ہوئی ابھی مکمل طور پر۔ السلام علیکم، طلعت بھائی واجد انصاری ملتان سے۔ سر، میرا سوال یہ ہے کہ ایک اکیلے عمران خان نے PDM کی 12-13 جماعتوں کے خلاف ناجائز شکنجہ کسا ہوا تھا، اور ان کی ایسی طبیعت بنائی تھی کہ وقت نے سب دکھایا، لیکن یہ کیا مجبوری ہے PDM کی 12-13 جماعتوں کی کہ ایک اکیلے عمران خان کے خلاف جائز ثبوت اور کیسز ہونے کے باوجود شکنجہ نہیں کسا جا رہا؟ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ شکریہ۔ دیکھیے، میں تو کچھ شکنجے کسنے کا قائل نہیں ہوں۔ ایک ہی شکنجہ ہوتا ہے، ہم نے جو کتابیں میں پڑھا ہے اور دنیا بھر میں جو دیکھا ہے وہ شکنجہ ہے انتخابات کا، شفاف انتخابات کا، جس کے اندر لوگوں کے ذہن جو ہیں وہ گندے پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہوئے لیکن شفاف انتخابات اس کا شکنجہ ہے، لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی کا شکنجہ ہے، وہ اگر آپ کروا دیں تو وہی شکنجہ ہے۔ شکنجے کسنے اور ڈھیلے کرنے والی جو سیاست ہے نا، اس نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو عمران خان شکنجہ نہیں کس رہے تھے جی، وہ جنرل باجوہ شکنجہ کس رہے تھے پیچھے، اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے، جنرل فیض اور دوسرے جن کا نام لیا جاتا ہے، وہ شکنجہ کس رہے تھے۔ عمران خان تو شکنجہ نہیں کس رہے تھے، عمران خان تو ڈیل کر رہے تھے اسلام آباد میں فرگوگی کے ساتھ، بشرا کے ساتھ، اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے۔ عمران خان نہ سعودی عرب جاتے تھے نہ امریکہ جاتے تھے،
عمران خان واز ہیونگ اے بال آف اے ٹائم. شہباز شریف شکنجہ کیوں نہیں کس پا رہا ہے؟ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے کہہ دیا کہ ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں، تو شکنجہ نہیں کس پا رہے. تو شکنجہ جو کس رہے تھے وہ کس رہے تھے، جب وہ نہیں کس رہے تو وہ نہیں کسا جا رہا. تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ شہباز شریف کیوں نہیں کر پا رہے اور عمران خان کیوں کر رہے تھے. السلام علیکم طلعت صاحب، آپ کا ولاگ دیکھا ابھی، اس میں جو مونس سلائی کا انٹرویو پہ اوپر سارا ہی آپ کا ولاگ بیس کر رہا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مونس سلائی ایک ریلائبل اور ٹرسٹ وردی پرسن ہے؟ یہ شروع دن سے کنٹراورشل پالیسیز، کنٹراورشل سٹیٹمنٹس، اور اب جب کہ جنرل باجوہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں اور جتنے عمران یوتھی ہیں اور عمران کی پارٹی کے لوگ ہیں اس میں فرسٹ سٹریم لائن کے لوگ بھی ہیں اور سیکنڈ تھرڈ، اور جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں وہ سب اب جنرل باجوہ کو گالی گلوچ اور وہ ایک طوفان آیا ہوا آپ نے دیکھا ہوگا. تو یہ جو اس نے مونس سلائی نے جو باتیں کی ہیں، یہ بھی یہ باتیں کر کے تو کہیں جنرل باجوہ کو ضرورت سے اور کنٹراورشل بنانے کے لیے اور اپنے پی ٹی آئی کا جو نیریٹو ہے اور موٹیو ہے کہ اب تو وہ سیٹ سے ہٹ گیا ہے. تو اس میں سچائی تب ثابت ہوتی ہے جب وہ باجوہ صاحب سیٹ پہ بیٹھے ہوتے اور یہ پھر سٹیٹمنٹ دیتا ہے، تو پھر ہوتا ہے کہ یار یہ واقعی یہ اس نے ریئلسٹک بات کی ہے. اس میں کائنڈلی مجھے آپ کا آؤٹ پٹ چاہیے. بہت شکریہ. السلام علیکم. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جس قسم کے بیانات پہلے یہ دیتے رہے ہیں، اگر آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے آغاز سے دیکھیں، ان کے والد محترم پرویز الہی صاحب کا ماہر بخاری کو پہلا انٹرویو دیکھیں جس میں انہوں نے عمران خان کے بخیے ادھیڑ دیے تھے، اور اس کے بعد مونس سلائی کے درمیان میں بیانات دیکھیں، مونس سلائی کے اپنے ٹویٹس دیکھیں کہ عمران خان کی امانت ہے یہ اسمبلی اور ہم تو ایک دن نہیں لگائیں گے وغیرہ وغیرہ، اور یکدم یہ انٹرویو دینا ماہر بخاری کو اور اس کے اندر یہ بات کرنا. آپ کو بہت کلا بازیاں اس کے اندر نظر آئیں گی اور تضادات بھی نظر آئیں گے. میرا معنی بہرحال یہ ہے کہ اگر جنرل باجوہ کے بارے میں اتنی بڑی انہوں نے بات کی ہے تو صرف جنرل باجوہ کے بارے میں بات نہیں کی ہے، انہوں نے فوج کے ادارے کے بارے میں بات کی. یا تو فوج کے ادارے کی پالیسی تھی نا، جنرل باجوہ کی پالیسی نہیں تھی. جنرل باجوہ صاحب کے فوج کی ان کے سسر یا ان کے خاندان کی ایکسٹینشن تو نہیں ہے، وہ تو ایک بہت بڑا ادارہ ہے. تو اس کے اندر باقاعدہ کمانڈ کنٹرول کا سسٹم ہے، فیصلہ سازی کے اندر تمام لوگ انوالو ہوتے ہیں، پھر ادارہ ایک پالیسی بناتا ہے. یہ سنجیدہ باتیں ہیں. تو سنجیدہ باتیں کرنے کے بعد نیوٹرلٹی کی اگر پالیسی بنائی تھی تو، اور اس کے اگلے 6 ہفتے کے اندر جنرل باجوہ مبینہ طور پر، چلے مبینہ کا لفظ میں لگا دیتا ہوں، اسی پالیسی کو وائلیٹ کر رہے تھے، تو سیریس بزنس. یہ تو فوج کو خود ایکسپلین کرنا چاہیے کہ جنرل باجوہ نے یہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا. جنرل باجوہ کہ کیا منہ میں زبان نہیں ہے، وہ بیان دے سکتے ہیں نا، بیان دینے پہ تو کوئی حرج نہیں ہے. اور ان کے 8-10 لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بیہاف پہ بات کر سکتے ہیں، کہہ دیں کہ میں نے نہیں کہا تھا. پھر برڈن مونس سلائی پہ شفٹ ہوتا ہے کہ بھائی تمہیں کس نے کہا تھا کہ پرویز الہی کی ان کی بات ہوئی تھی. تو ایک تو یہ، تو ڈینائل کی ایبسنس کے اندر آئی ہیو ٹو ٹیک اٹ ایٹ فیس ویلیو بیکاز یہ بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ اسی ویلاگ میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ چودھری برادران نے آخر میں آ کے بالکل، جس کو وہ لاہور کی زبان میں کہتے ہیں چپ کرانا، یعنی جاتے جاتے ادھر یکدم اس سائڈ پہ نکل کے چپ کرا کے تو جا رہے تھے پی ڈی ایم کی طرف، سارے مٹھائیاں بتاشے بٹ رہے تھے اور یکدم اس طرف نکل گئے. کیوں نکل گئے ہیں؟ بہت سارے لوگ اسپیکولیٹ کر رہے تھے. ان کا خیال تھا کہ ان کو پیغام پہنچایا گیا. لوگوں کا خیال تھا کہ اندر سے جو لوگ ہیں جنرل فیض جن کو لیڈ کر رہے ہیں وہ انہوں نے ان کو یہ پیغام دے دیا. پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ اتنا طاقتور کوئی کور کمانڈر ہو سکتا ہے کہ وہ آرمی کی ڈکلیئرڈ پالیسی کو وائلیٹ کرے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور آرمی اس کو ٹالریٹ کرے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ کیسے ہو گیا؟ کوئی جواب نہیں مل رہا تھا. تو اب جو مونس سلائی نے خالی جگہ پر کی ہے تو وہ ذرا کنونسنگ لگتا ہے. بٹ آئی ایم سیئنگ کہ اگر یہ جھوٹ ہے تو پھر برڈن ٹو پروو ہیم رانگ لائز ود دی ادر پارٹیز. دوسری جماعتوں سے مراد یہ کہ دوسرے لوگ متاثر ہوئے اس سے، ادارے یا افراد، ان کو اس کا ڈینائل دینا چاہیے. اگر وہ ڈینائل نہیں دیں گے تو پھر یہ ذرا سچے ثابت ہوں گے. السلام علیکم طلعت بھائی، میرا نام فراز ہے، میں اوورسیز پاکستانی ہوں، یو کے میں رہتا ہوں. آپ سے 1-2 کوشچنس ہیں میرے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ جیسے مونس سلائی نے ایکسپوز کیا ابھی باجوہ صاحب کو، باجوہ صاحب بیہائنڈ دا کرٹن جو ہے وہ ڈسپائٹ دا فیکٹ ان کی جو
کہنا ہے کہ ادارہ اور وہ پولیٹیکل ہیں اور وہ کسی قسم کا پولیٹیکل انفلوئنس نہیں کر رہے, جو پولیٹیکل پروسیجرز ہیں ان میں وہ عمران خان کو بیہائنڈ دا کرٹن سپورٹ کرتے رہے ہیں, اور جو ہے وہ ویدر اٹس پارلیمنٹ اور پروونشل اسمبلیز اور جو ہے وہ آپ کی کیا نام ہے کورٹس ہیں اس کے فیصلے ہو گئے, تو یہ کیا گارنٹی ہے کہ جو نئی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ باجوہ صاحب کی جو روایت ہے اس کو کنٹینیو کرے گی اور بیہائنڈ دا کرٹن جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرے گی عمران خان صاحب کو, جس طرح باجوہ صاحب کرتے رہے ہیں. اور اگر جو ہے وہ آپ باجوہ صاحب نہیں ہیں اور جو ادارہ ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اے پولیٹیکل ہے, تو پھر تو پرویز الہی صاحب کی کوئی مجبوری نہیں رہ گئی کہ وہ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ رہیں یا پھر جو ہے وہ اپنا فائدہ دیکھیں اور پی ڈی ایم کے ساتھ ہو جائیں. تو اس کے بارے میں بتائیے کہ آپ کا جو انالیسس ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں, ایک تو یہ کہ کیا جنرل باجوہ واقعتاً نیوٹرل تھے؟ مونس الہی نے جو بات کی وہ تو کہتے ہیں بالکل نیوٹرل نہیں تھے. وہ تو کہہ رہے تھے کہ آپ نے ووٹ آف کانفیڈنس میں کس کو ووٹ ڈالنا ہے کس کو ووٹ نہیں ڈالنا, تو کیو لیگ کی حد تک تو ہی واز ہینڈز آن, سو ہی واز ناٹ نیوٹرل. عمران خان کے زاویے سے دیکھیں تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ بالکل نیوٹرل نہیں تھے, انہوں نے تو مرکز کے اندر ہماری حکومت کو پلٹا دیا, تو وہ بھی کہہ رہے ہیں نیوٹرل نہیں تھے. تو یہ نیوٹرلٹی اس کے اوپر بڑا سوالیہ نشان ہے. تو اگر وہی نیوٹرلٹی رکھی جنرل باجوہ والی تو پھر تو ظاہر ہے موجودہ اسٹیبلشمنٹ نئی قیادت جو ہے نیوٹرل نہیں آپ کو نظر آئے گی. نئی اسٹیبلشمنٹ کی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ جنرل باجوہ کی پالیسی کا برڈن اٹھائے, ان کے ذاتی معاملات کا دفاع کرے, تو وہ اپنی پالیسی کرافٹ کر سکتی ہے. اور حقیقت میں ایک انسٹیٹیوشنل نیوٹرلٹی جو ہے اس کا آغاز کر سکتی ہے. جنرل باجوہ کی تو ذاتی کلا بازیاں تھیں نا, 3 سال ایک جماعت کے ساتھ لگے رہے, پھر ساروں کو اکٹھا کروا کے ساروں نے سائن کر دیے اپنی ایکسٹینشن کو, اور اس کے بعد 5.5 سال گزارنے کے بعد ایک دم خیال ہے میں نیوٹرل ہونا ہے. تو سب کو پتہ وہ کیوں کر رہے تھے, بیسیکلی وہ اپنی ایکسٹینشن کو سیکیور کر رہے تھے, اور ایکسٹینشن کے ساتھ جتنے بینیفٹس آتے ہیں اس کو وہ انجوائے کر رہے تھے. یہ کور ایٹ دا ہارٹ آف دا میٹر از دس, کیونکہ میں انٹرنیشنل ریلیشنز کا طالب علم ہوں اور ہمارے یہاں پہ بہت ساری تھیریز پڑھائی جاتی ہیں چیزوں کو ایکسپلین کرنے کے لیے. بڑی تھیریز ہوتی ہیں, آپ دنیا کے نظام کو دیکھتے ہیں, پھر چھوٹی تھیریز ہوتی ہیں جو آپ علاقائی نظام کو دیکھتے ہیں, اس سے چھوٹی تھیریز ہوتی ہیں اسکوپ کے اندر جو آپ ملک کے اندرونی حالات کو دیکھتے ہیں. اور ایک تھیری بڑی زبردست ہے, اٹس کالڈ دا مائنڈز آف مین تھیری, جس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو اگر امن, ڈپلومیسی اور جنگ کے معاملات کو سمجھنا ہو تو دیکھیں کہ لوگ جو فیصلہ کرنے والے اشخاص ہیں, شخصیات ہیں, ان کے دماغوں کے اندر کیا پک رہا ہے. تو اگر آپ جنرل باجوہ کے دماغ کے اندر پکنے والے مادے کا آپ یا مواد کا تجزیہ آپ کریں ود ریٹروسپیکٹ, تو ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو سیکیور کر رہے تھے 6 سال کے لیے, اور اس کے بعد اپنی طرف سے کوئی لیگیسی چھوڑ کے جانا چاہ رہے تھے کہ دیکھیں میں نے تو ان کے ساتھ بھی یہ ٹریٹمنٹ کی, ان کے ساتھ بھی یہ ٹریٹمنٹ کی. یہ بچوں کی طرح نہیں, اس طرح آپ پاور آپ کے پاس زیادہ آ جائے تو آپ اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر پاتے, لیکن چونکہ آپ پاور میں ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی کوشچن نہیں کرتا. تو جنرل باجوہ واز ناٹ نیوٹرل. تو میرے خیال میں اس موجودہ قیادت کو اگر جنرل عاصم منیر کو جینون نیوٹرلٹی کو لے کے چلنا ہے تو جینون نیوٹرلٹی جو ہے وہ انسٹیٹیوشنل نیوٹرلٹی ہوگی. لیکن کیا وہ کر پائیں گے؟ تو اتنے بڑے بڑے جو بھنور پیدا کر گئے ہیں جنرل باجوہ, اور وہ بھنور آپ کو اپنی طرف کھینچیں گے, آپ کب تک اس بھنور کے گرد گھومتے رہیں گے یا اس سے اپنی کشتوں کو کہیں اور لے جائیں گے؟ It's a big question. Intent is one thing, declaration is one thing, ground reality may be different. So پرویز الہی صاحب آپ کیوں ان کے ساتھ رکے ہوئے ہیں؟ کیونکہ پرویز الہی صاحب کو پتہ ہے کہ وہ چیف منسٹر کا جو عہدہ ہے وہ انہی دنوں میں سنبھال سکتے ہیں. عمران خان اگر جیتیں گے تو وہ چیف منسٹرشپ کی لسٹ کے اوپر 14ویں نمبر پر بھی نہیں ہوں گے, اور نون کے آتے ہوئے تو ظاہر گنجائش بنتی نہیں ہے. تو نون کی طرف سے دروازے ان کے اوپر عملاً بند ہیں, اور مونس الہی جب سے خود انہوں نے ڈکلیئرڈ عمران لورز کلب میں کا وہ پرائم ممبر بن گئے ہیں, تو اس کے بعد تو پھر گنجائش رہ نہیں جاتی. تو اب ان کی مجبوری ہے کہ جس کام کا آغاز کیا اس کو کہیں توڑ تو لے کے جانا ہے کہ نہیں.